الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماہ رجب کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا کہ ہمیں شعبان تک پہنچا دیا. یہ سب نبی پاک کی اس دعا کی برکت ہے کہ خیر حافظ سے ہم نے رجب گزارا. اور خصوصی جو اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی برکت تھی اس مہینے میں. الحمدللہ اپنی حیثیت اور کوشش کے مطابق ہم لوگ اعمال کرتے رہے. کچھ سفر بھی کیے, دوسری جگہوں پر بھی جا کر ہم نے ذکر اذکار کیے اپنی ہمت کے مطابق. تو اللہ کے ذات کریم سے امید ہے کہ جس طریقے سے ہماری ماہ رجب کی دعا کی برکت سے شعبان نصیب ہو گیا. اب شعبان جو ہے اس میں رجب سے بھی زیادہ اللہ نے نور رکھا ہے. بالکل اب قریب ہے رمضان کے. بہت ہی اہم گھڑیوں سے اوقات سے ہم گزر رہے ہیں. زندگی کی ہمارے لیے بہت ہی بہترین چانس ہے اللہ جو ہمیں دے رہا ہے پورے سال میں. اگلا سال کیسا ہو ہمیں کیا پتا. مصروفیت زندگی انسان کی کم نہیں ہوتی. سارا سال آپ دیکھتے ہیں کہ روٹین میں ایک انسان کی زندگی چلتی ہے, اسی طرح ہم گزارتے رہتے ہیں. لیکن اس مہینوں نے ہمیں جب آتے ہیں مختلف دن کے اندر مختلف اوقات ایسے آتے ہیں کہ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ اب تم تھوڑا اس طرف زیادہ دھیان دو. جیسے پورے دن کے اندر اللہ نے ہمیں احساس دلا دیا صبح اور شام کا کہ اس وقت تمہیں خصوصاً 2 اعمال ضرور کر لینا ورنہ تمہارا دن ضائع ہونے کا خطرہ ہے. تو اللہ کی توفیق سے صبح اور شام کا ذکر ہے. تو اسی طرح یہ مہینے جو آتے ہیں یہ ہمیں اللہ پاک نے احساس دلانے کے لیے ہے کہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور ان مہینوں کی برکات ایسی رکھی ہے کہ پورے سال کی کمیاں پوری ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ جس کی برکت ہے. تو ابھی شعبان ہے, اسی میں اللہ نے ایسی برکت ہے کہ جب رمضان آئے گا اسی تو ہر گھڑی ہر لمحہ ایسا ہوگا جو فل آف برکات ہوگا, پورے سال سے زیادہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ شعبان آ گیا, اس کی بھی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت عطا فرما دے اور ہمیں اصل جو ہمارا مہینہ آنے والا ہے رمضان تک پہنچا. اس دعا پہ قائم رہیں, اللہ سے مانگتے رہیں. لیکن فی الحال ہم شعبان میں داخل ہیں تو اس مہینے کو ہم کسی طریقے سے ضائع نہ کریں. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے زندگی کے معمول تو ہیں, اپنے معمولوں کو ہمیں بدلنا اور قربانی دینی پڑتی ہے کیونکہ وہ تو پھر بھی آ جائیں گے اوقات اور بات, لیکن یہ گھڑیاں پھر نہیں آئیں گی. جس نے آج صبح کا ذکر ضائع کر دیا وہ ضائع ہو گیا, تو وہ صبح شعبان کی نہیں آ سکتی, اس کی برکات کو ہم نہیں پہنچ سکتے. وہ تو یہ وہ کہاں ہے. تو اس طریقے سے ضائع نہ کریں ہم اس دولت کو. ہاں کوئی مجبوری ہے, عذر ہو گیا, آدمی بیمار ہو گیا, اٹھ نہیں سکتا, یا کوئی ایسی حالت آ گئی بہت ہی زیادہ جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ مس ہو رہا ہے ہماری کوئی چیز, وہ تو پھر اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ اس کا تو ہمیں اجر بھی عطا فرماتے تھے. جیسے وہ اس میں آپ کیا ہے کہ تہجد کی نماز کو کوئی آدمی ضائع نہ کرے. اب اس کوشش میں نہ رہیں کہ عشاء کے بعد پڑھ لیں لیکن ہمیں صبح ہی پڑھنی ہے تہجد اٹھ کر. اب وقت نہیں ہے, ابھی شعبان ہے, اس کا ضائع ہونا معاملہ بہت خطرہ خراب ہو جائے گا. تو اس میں مستعد ہو جائے کہ ہر حالت میں ہم نے اٹھنا ہے صبح تہجد کے وقت, مس ہونی چاہیے بالکل بھی. پھر صبح کا ذکر خود جو آپ کو دیا ہوا ہے اس کی پابندی اس کو بڑھا دیں
تسبیحات اللہ کے ذکر کو بڑھا دیں، لطائف جو دیے گئے ہیں اور اس میں محنت کریں، کیونکہ ابھی شعبان ہے، اس میں جو برکات اتریں گے، جو فضیلت اور برکات اتریں گے مشائخ کی، وہ نہیں اتر سکتے دوسرے۔ ایک گھڑی ضائع کرنا، اپنے وقت ضائع کرنا ہے، تو کوئی رکاوٹ آئے اس کو دور کریں۔ مطلب ایک تو ہے جیسے اب روٹین میں جاب پہ جانا ہے، دکان کھولنی ہے، جتنے ایک چیز ہے یہ ہم نے کرنی ہے، لیکن ایسی چیز جو ہم روک سکتے ہیں اور قربان کر سکتے ہیں، جو ایکسٹرا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، کس کے لیے؟ ان شعبان کی گھڑیوں کے لیے، رمضان کی گھڑیوں کے لیے، اس سے زیادہ کمانے کے لیے، تو وہ قربان کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ قربان کر دیں کہ وہ تو ایک ایسی چیز آپ کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی زیادہ سونا کم کر دیں اور اس عبادت کو زیادہ کر دیں، تو یہ قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اٹھنا بیٹھنا، صحبت شیخ، اور صبح اور شام کا ذکر، یہ تو اتنا اہم ہے، آپ سمجھیں کہ یہ تو ہم نے ضائع کرنے ہی نہیں صحبت کو، کہ اس میں جو انعامات ہوں گے وہ دوبارہ آئیں گے ہی نہیں، ملے گی بھی نہیں، تو اس میں بہت سخت ضروری ہے انسان جو ہے وہ اپنے معمول کے اندر لا کے، کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ سوال میں کوئی ذکر میں نہ آئے، مجلس میں نہ آئے، بہت بدقسمتی ہے انسان کی، یا کوئی ذکر کی مجلس چھوڑ دے کسی وجہ سے، بے انتہا بدقسمتی ہے۔ کوئی بہت زیادہ مجبور، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بیمار ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہے، لیکن جو چیز چھوڑ سکتے ہیں ہم، تو اس مجلس کے لیے چھوڑ دیں، وہ چیز پرواہ نہ کریں اس کی، کیونکہ یہ تو پھر دوبارہ نہیں آئے گی، سمجھے نہیں بات ہے؟ تو یہ کہ ویسے ہی دھیان میں آ گیا، موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم اس میں اور طاقت پکڑیں اس چیز کے اندر۔ دو چیزیں کی پابندی یا کیا ہے؟ صبح اور شام کا ذکر، صحبت شیخ، اور اپنی جو تسبیحات دی گئی ہیں، آپ کو ذکر دیا گیا، اس کی صبح کے اوقات میں پابندی، اور تہجد کو کبھی نہ چھوڑیں، صبح کا جانا لازم کریں، جس میں سستی نہیں چاہیے، بالکل نہیں، اور یہ لازمی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ تیسری چیز ہے کہ قرآن کی تلاوت کو بڑھائیں ذرا، آپ کی اس میں تذکیر شیٹ میں ہے نا قرآن پڑھنا، تو آپ قرآن کو ذرا تلاوت زیادہ کریں، کیونکہ اس کے لیے بھی اب وقت کھینچیں، نکالیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ ہم نیت تو کر لیں نا، آدمی اس میں نقصان کی بات تو کوئی نہیں نا، دینے والے تو اللہ کی ذات ہے نا، ہم صرف یہ نیت کر لیں کہ ایک قرآن تو شعبان میں ختم کریں ضرور، کسی طریقے سے چلتے پھرتے تلاوت کرنے کی توفیق ڈالیں اللہ تعالیٰ سے، کہ ایک قرآن پڑھ لیں شعبان کے اندر، ورنہ جتنا ہی پڑھا جائے شروع کر دیں اس نیت سے۔ آج تو میرے خیال 2 شعبان ہے، تو اس نیت سے شروع کر دیں کہ میں نے شعبان میں قرآن ضرور ختم کرنا ہے، اور اس کے عادت ڈال کے اس پہ سپارہ پڑھنا شروع کر دیں، تو کچھ رات کو پڑھ لیں، جیسے اب جائیں گے فضول باتیں کریں گے، بیٹھیں گے ٹیلی فون دیکھیں گے، 20 منٹ آپ ایک سپارہ پڑھ لیں گے، ٹیلی فون کو پیک کر دیں، فضول خبریں شبریں یہ وہ چیزیں، یہ نہیں، میں اگر آپ فلمیں دیکھتے ہیں تو باقی دنیا سے کٹ ہو جائے گی، پتہ آ رہی جو خبریں آئے گی، جو ہونا ہے اس وقت میں اس کے سپارے کو پڑھ، یعنی سیکریفائس کرنا سیکھیں گے، ایک بہت اعلیٰ چیز مل رہی ہے اس وقت، آپ بہت عمدہ چیز مل رہی ہے اس کی جگہ آپ، تو وہ چھوڑ کے ان چیزوں کیوں جائیں؟ یہ شیطان کہتا ہے نہیں جی تلاوت میں بعد میں کر لیں، نہیں، شعبان کی تلاوت ہے، ڈسٹرپشن ہے ہمارا رمضان کا، تو اسی بھی کوشش کریں انشاءاللہ۔ پیارا نام بھی انسان کا جدوجہد ہے اور کوشش ہے دوستو، جو کوشش پہ چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی منزلوں کو آسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہ بھائی شکر الحمدللہ ہمیں مجالس اللہ نصیب فرمائے، اللہ کے ذکر کی بھی بیٹھ جاتے ہیں، ہم ذکر کر لیتے ہیں، شعبان کی نیت سے سفر کریں، دور سے ہیں نزدیک سے ہیں، تو بھائی یہ تو میں ضائع نہیں کر سکتا اس چیز کو، تو اب اس میں قربانی دینی ہے ہم نے، فضول چیزوں کی، فضول باتوں کی،
کوئی ایسی ایکسٹرا چیز ہم نے نہیں کرنی. شعبان سے شروع ہو جائیں رمضان میں بھی, اور چیزوں کو چھوڑنا ہے ہم نے, ان چیزوں کو پینڈنگ کرنا ہے رمضان کے بعد, یا یہ رمضان کے بعد کر لیں گے, یہ چیزیں یہ رمضان کے بعد کر لیں گے. جو کر سکتے ہیں اس کو کریں, اور سارا وقت ذکر میں, تلاوت قرآن میں اور مجالس میں وقت کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے ساتھ جو بہت ضروری چیز ہے, نفس کی خواہشات کو نہ مانیں اور گناہوں سے اجتناب کریں. آنکھوں کا گناہ, زبان کا گناہ, غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, ان تمام چیزوں سے جتنی بھی کوشش کریں بچیں, ورنہ رمضان بھی خراب ہو جائے گا. یہ بتا رہا ہوں, جس نے شعبان اہتمام سے نہیں گزارا, اللہ نے تبھی بتایا نا شعبان کے اندر ہمیں رمضان کی تیاری, یہ بھی سن لیں. جس نے شعبان پورے اہتمام سے نہیں گزارا, گناہ چھوڑتے ہوئے نہیں گزارا, تو اس کو رمضان کی بھی برکتیں نہیں مل سکتی. ورنہ اللہ کے نبی کبھی نہ کہتے دعا مانگتے شعبان کے لیے لاتے. اور اسی لیے ایک ایسی رات رکھ دی ہے کہ ابھی آنے والے 2 ہفتے تک کہ اس مہینے میں تاکہ اور ہمیں اللہ پاک جگہ. امید ہے آپ اس دنوں کی, ان گھڑیوں کی, اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں گے, اور جہاں تک ہو سکے اپنی نفس کی قربانی دے کر گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ایک نقطہ ذہن میں بھول گیا جو ابھی یاد آیا, سبحان اللہ, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے, ذہن میں آپ کو بتا دوں کہ جس نے کسی شیخ سے تعلق نہیں جوڑا ہوا فوراً جوڑ لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عورت ہو یا مرد ہو, کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ضرور توبہ کر لے. سبحان اللہ. توبہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کسی چیز میں نور حاصل نہیں کر سکتا. تو جن لوگوں نے کسی شیخ سے ابھی تک تعلق نہیں جوڑا ہے, جن خواتین نے ابھی تک تعلق نہیں جوڑا ہے, اس نیت کو کرتے ہوئے کہ رمضان میں خیر سے پہنچنا ہے, اور یہ فار موسٹ ویری امپورٹنٹ چیز ہے. تو کسی شیخ کے ہاتھ پہ توبہ کر لیں, اور توبہ کرنے کے بعد اس سے سبق لے لیں, پھر دیکھیں آپ کو رمضان کیسی برکات آنا شروع. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ڈیفینیٹلی چیز ہے اس معاملے میں. جن حضرات نے سستی کی ہے اور تعلق بھی شیخ کے ساتھ ہے, تو اس کے لیے بھی آپ اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو ریچارج کریں. جو غلطی کی ہیں دوبارہ تو بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ خیر فرمائیں گے. بہت ہی بلنڈر کر لی ہے, جیسے بیعت فاسق ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ بیعت کریں. فاسق ہو جائے بیعت تو پھر بیعت دوبارہ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ تعلق کنیکشن سے ختم ہو جاتا ہے شیخ سے. پھر تو اس سے تعلق چھوڑیں. فاسق ہو جاتی ہے بیعت, یاد رکھیں انسان کی انٹینشن پر ہے. جب اس کے عقائد ختم ہوتے ہیں کسی شیخ سے, بدتمیزی کرتا ہے, بے ادبی کرتا ہے, تو وہ بیعت سے نکل جاتا ہے. تو اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے پھر اپنی توبہ کو چارج کرے اور بنائے. اگر اس سے ایسی غلطی ہو گئی ہے اور اس کا ضمیر کانشیس شیخ کہتا ہے میں نے بہت بلنڈر غلطی کی ہے تصوف کے اندر, میں نے اپنے شیخ کے بارے میں ایسی غلط باتیں کی ہیں, ایسی بے ادبی کی ہیں, یا ایسا حالات میں نے کی ہے, پورا سال ہوتا ہے انسان کے پاس, تو میں اس بات سے گزر چکا ہوں, بد عقیدہ رکھا ہے میں نے اپنے شیخ کے ساتھ, عقیدہ میرا صحیح نہیں رہا, میں نے غلط سوچا ان کے بارے میں, میں نے غلط بات بھی کی ہوئی ہے, اور میرے حالات بھی ایسے ہیں. یاد ہے اللہ والوں کے خلاف کینہ رکھنے والا کبھی شخص بھی جو ہے وہ فلاح نہیں پا سکتا, یہ تو قرآن بھی کہتا ہے. تو اس تمام چیزوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ آدمی توبہ کر لے, اور توبہ کر لے, اس شیخ کے ہاتھ پہ اللہ سے معافی مانگے. اور یہ جو ہے